السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نعمان اور میں آپ کو خوش آمدید کروں گا آج ٹی وی کے پروگرام ترقی کا سفر میں۔ آج میرے ساتھ موجود ہے دو اہم شخصیات جو کہ نہ صرف ہمارے معاشرے کا بلکہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، جن میں سے ایک ہے پروفیسر ڈاکٹر جلیل عالی صاحب۔ ان کا تعلق بھارت کے شہر امرتسر سے ہے اور پارٹیشن کے بعد یہ شفٹ ہوئے پاکستان کی طرف۔ انہوں نے اپنا ماسٹرز اردو میں 1967 میں کیا اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد 1969 میں انہوں نے اپنا ایم اے سوشولوجی کیا اور 1979 میں انہوں نے بطور سرکاری ملازم اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کی بہترین پرفارمنس اور خدمات کی وجہ سے یہ بطور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اپوائنٹ ہوئے اور 2002 میں بطور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کافی ساری سرکاری عہدوں پر کام کیا اور اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچایا۔ اس کے علاوہ ان کو کافی سارے سرکاری اعزازات بھی ملے، جس میں سب سے امپورٹنٹ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ہے جو کہ 2016 میں ان کو ملا، اور انہوں نے اپنی 50 سالہ ادبی خدمات میں کافی سارے ناولز، ادب اور شاعری کی فیلڈ میں کام کیا۔ ان کے 50 سے قریب انٹرویو جو کہ مختلف چینلز میں نشر ہوئے ہیں، تو یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر جلیل عالی صاحب کی طرف۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسری معروف ادبی شخصیت سرور جاوید صاحب۔ یہ بطور ڈپٹی کمشنر کوئٹہ ہمارے سوسائٹی کو اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی کافی سرکاری عہدوں پر خدمات سر انجام دی ہیں، جن میں سے ایک سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف بلوچستان کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ، پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر آف بلوچستان، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو گورنمنٹ آف بلوچستان، ممبر ٹیکنیکل چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم گورنمنٹ آف بلوچستان، اور اس کے علاوہ سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف بلوچستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے عہدوں پر بھی کام کر چکے ہیں اور مختلف علاقوں میں، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، جس میں سے کوئٹہ، لورالائی، جوب، پشین، کھولو، زیارت، سبی اور نصیر آباد شامل ہیں۔ ادب کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی ادب کی خدمات میں کافی اہم خدمات سر انجام دی ہیں، جس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے کافی سارے ایسے انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کیے ہیں جو کہ ادب سے متعلق ہو، خاص کر اردو سے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے دوسرے بہترین اور نامور شخصیت کے پاس، سرور جاوید۔ تو سر میرا آپ سے پہلا سوال ہے، جیسے آپ کی فیلڈ ہے اردو، صحیح ہے، تو آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ہمارے نوجوانوں کو اقبال کو پڑھنا کیوں لازمی ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی نوجوان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے وطن کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو۔ جی سر۔ تو آپ جس وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کی تاریخ کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے، جی سر، اور کس نے بنایا یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ہمیں تو اس بات پر بڑا فخر کرنا چاہیے جی سر، کہ ہمارا جو ملک ہے یہ ایک انٹلیکچوئل اور ایک دانشور اور ایک شاعر کے ذہن میں اس کا خیال آیا اور اس نے پھر اس کے خد و خال بھی بتائے، پھر اس نے ایک سیاستدان بھی تیار کیا۔ اس لیے قائد اعظم تو روٹ کر چلے گئے تھے بر صغیر سے، یہاں کی سیاست سے نالاں ہو کے، تو علامہ اقبال نے انہیں بلایا اور ان کو کہا کہ جی ہمیں ضرورت ہے آپ کی قیادت کی۔ بلکہ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ نہرو جو تھا ایک دفعہ اقبال کے پاس آیا اور اس نے اقبال کے آ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا جی آپ اتنے بڑے مفکر ہیں تو آپ کریں نا اپنی قیادت اپنے مسلمانوں کی، تو آپ قائد اعظم کو کیوں کروا رہے ہیں اس سے؟ تو علامہ اقبال نے اسے بہت سخت جواب دیا، اسے کہا کہ خبردار آئندہ اس طرح کی بات نہ کرنا۔ اور اگلے روز اقبال نے اخباروں میں یہ بیان جاری کیا کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے میں قائد اعظم کا ادنیٰ سپاہی ہوں۔ اب یہ باتیں جو ہیں جب لڑکوں کو پتہ چلیں گی تو وہ تو ظاہر بڑا اچھا لگے گا۔ جی سر۔ تو سر جیسے ابھی آپ نے میرے کوشچن کا آنسر کیا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں جیسے علامہ اقبال کی جو شاعری تھی وہ تو بیسکلی ایک مسلم نوجوان تھے، ان کے لیے ایک موٹیویشن تھا۔ اگر ہم اس کی شاعری کو آج کی اس ماڈرن سوسائٹی سے کمپیئر کریں اور آج کے پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ آج کے نوجوانوں کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ زبانیں جو ہیں وہ نشو و نما بھی پاتی ہیں،
اچھا پھر ان سے اس پولیٹیکل ترجیحات کی وجہ سے انٹرسٹ بھی کم ہو جاتا ہے. اقبال کی شاعری جو ہے آدھی سے کم اردو میں ہے اور آدھی سے زیادہ اس کی فارسی میں ہے. تو خود فارسی تو دور کی بات ہے, خود اردو جو اقبال کی ہے اب وہ اتنی ہماری اردو شیلو کر دی گئی ہے کہ انگریزی میڈیم کی وجہ سے اور جو ترجیحات ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ان کی وجہ سے کہ اس سے تھوڑی دوری اس سے بھی پیدا ہوتی ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے ایسے اشعار بھی ہیں کہ میرا سارا تعلق 32 سال میں نے پڑھایا ہے طالب علموں کو. کبھی ہم طالب علموں کو یہ کہتے ہیں نا کہ بھی کوئی اچھا شعر سنائے پسند کا, تو اگر 50 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے کوئی 20 جو ہیں وہ خود ہی کو کر بلند اتنا یار تقدیر سے پہلے وہ یہ شعر سنائیں گے. اچھا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نہ سیاستدان کی تقریر اقبال کے شعر کے بغیر چلتی ہے, نہ اپنا مولوی کی خطبہ چلتا ہے, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ رہتا ہے. اور اب تو اقبال کے بارے میں اتنی انجمنیں پرائیویٹلی بننا شروع ہو گیا سماجی, کہ پہلے اتنی تھیں. جیسے جیسے ہماری سرکاروں کی ترجیحات میں اقبال پیچھے چلا جا رہا ہے, ویسے ویسے اس کے حوالے سے جو انجمن ہے سماجی وہ بہت بنتی چلی جا رہی ہے. سر ابھی جیسے آپ آنسر کر رہے ہیں, اگر میں سب کانٹیننٹ کی بات کروں, سب کانٹیننٹ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی مسلمانوں کی حکومت تھی, مسلمانوں کا ایک بڑا انفلوئنس ہے سب کانٹیننٹ میں. آج بھی ہمیں ہندوستان میں جو آرٹ ہے ان کا آرکیٹیکچر وغیرہ جو نظر آتا ہے یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا نظر آتا ہے, لیکن پھر بھی مسلمان بعد میں زوال کا شکار ہو گئے. صحیح ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, وہ کیا بیسک مطلب وجہ تھی اس کی؟ یہ تو ظاہر اقبال نے بتایا ہوا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اس کا مطلب یہ ہے, شمشیر و ثنا اول کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ الرٹ رہتے ہیں اور ان کا کوئی مشن ہوتا ہے, کوئی ترجیح ہوتی ہے, آہستہ آہستہ عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں. جب عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے. تو دنیا ترقی کر رہی ہے, آپ اسی پر صرف ابھی چل رہے ہیں, تو فرق تو پڑنا تھا نا. زوال تو آتا ہے, یہ برطانیہ کو زوال نہیں آیا, تو زوال تو قوموں کو آتا ہے. لیکن یہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی صرف جغرافیائی قومیت نہیں ہے, نہ صرف یہ کوئی لسانی قومیت ہے. کتنی زبانیں جو ہیں اس کے مسلمان اسے شیئر کر رہے ہیں. تو یہ مذہبی جو ایک بنتی ہے نا ملت جسے آپ کہتے ہیں, وہ اس طریقے سے ختم نہیں ہو جاتی. قوم ختم ہو سکتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. اس کے بارے میں اقبال نے بڑا اچھا شعر کہہ رکھا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو کسی ایک جگہ مسلمان زوال کا شکار ہوئے, کسی دوسری جگہ ابھرنا شروع ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم نے پاکستان ہم نے بنایا تھا اس وقت کتنے مسلمان مملک آزاد تھے؟ تو ہمارے اس اقدام سے, پاکستان بنانے کے بعد اس کی مثال سے اور ہماری ہیلپ سے بے شمار مسلمان آزاد ہوئے. میں صرف آپ کو یہ 30-35 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ روس سے آپ نے پاکستان کی ہیلپ سے 6-7 مسلمان مملکتیں آزاد. جی سر بالکل, یہ ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین جو ہوا تھا اس کے بعد. تو سر ابھی جیسے ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, اس کو اپنی ڈائریکشن نہیں مل رہی اور وہ اپنی ڈائریکشن ڈھونڈنا چاہتا ہے, تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو علامہ اقبال کا مطلب جو فلسفی ہے یا جو اس کا فلسفہ ہے, صحیح ہے, اس کو پڑھ کے کیا وہ اس کو ڈائریکشن مل سکتی ہے, وہ اپنے منزل کو پہچان سکتا ہے, ڈھونڈ سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہیں پہچانیں گے کہ آپ کس بات کے لیے موزوں ہیں, آپ کے اندر قدرت نے کیا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں, اس وقت آپ کو رستہ اگر کوئی زبردستی کرے گا بھی, جیسے والدین کہتے ہیں جی ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, اس کے اندر ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہوتا ڈاکٹر بننے کا, وہ انجینئر بننا چاہتا ہے. ایک کو آپ انجینئر بنانا چاہتے ہیں, اس کے اندر وہ ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اقبال نے ہمیں یہ بتایا کہ پہلے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو اس لیے خود آگاہی بڑی ضروری ہے. جی سر میں نے ویسے آپ کے میں انٹرویوز بھی سنتا رہتا ہوں, صحیح ہے, اور میں مطلب آپ کی جو اسپیچز ہیں وہ بھی شوق سے سنتا ہوں. تو اس میں آپ ایک مطلب اسپیچ میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو اقبال کے کچھ شاعر ہیں اس میں وہ مطلب ڈراموں وغیرہ ان پہ تنقید کرتے ہیں, مطلب ایسے کرٹکس کہتے ہیں.
تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک کوئی ناول ہو اور اس ناول سے بندہ ایک ڈرامہ بنا کے سوسائٹی میں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایک پازیٹیوٹی کے لیے، تو یہ کیا ایک اچھی چیز ہے معاشرے کے لیے یا نہیں؟ بالکل. دیکھیں میں نے تو خود کہا کہ اس مضمون اگر آپ نے میری وہ گفتگو سنی ہے تو میں نے اس میں یہ کہا کہ علامہ اقبال نے 2-3 شعر لکھے ہیں ڈرامے کے خلاف، لیکن وہ بھی کوئی ہر بندہ پرفیکٹ تو نہیں ہوتا. تو اقبال نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس نے تو خود ساری پوئٹری میں ڈرامہ کیا ہوا ہے. مثلا جاوید نامہ سارا ڈرامہ ہے، خضر راہ ڈرامہ ہے. اقبال وہ جو ابلیس کی مدد سے شورا ہے وہ ڈرامہ ہے، آپ باقاعدہ ڈراماٹائز اسے کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ایک دفعہ اقبال نے جب وہ خضر راہ نظم لکھی ہے نا تو اس میں پہلے شاعر ہے وہ کچھ سوال کرتا ہے خضر کو، پھر خضر جواب دیتا ہے. تو مولانا گرامی نے علامہ اقبال کو کہا، لکھا خط کہ آپ کی اس نظم میں جو خضر کا حصہ ہے اس میں پوئٹری کم ہے اور جو شاعر والے سوالات ہیں اس میں شاعری کافی ہے. تو علامہ اقبال نے اس کو یعنی جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک 1.5 صفحے کا مضمون لکھا اور خط لکھا. اس میں علامہ اقبال نے یہ کہا کہ آپ دونوں کرداروں کو تو دیکھیں نا، کہ شاعر تو متخیلہ کا بندہ ہوتا ہے اور متخیلہ میں شاعری ہوتی ہے، اور خضر جو ہے علیہ السلام جو ہیں وہ جہاں دیدہ ہیں، عالم فاضل ہیں، عمر رسیدہ ہیں. یہ ساری چیزیں شاعری کو کم کر دیتی ہیں. جب آپ علم کی بات کر رہے ہوتے ہیں شاعری اس میں کم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے علامہ اقبال کرداروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، وہ خود لکھ رہے ہیں. تو اس لیے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے نقادوں کو، اقبال کو جو پڑھانے والے ہیں اقبالیات والے لوگ، کہ علامہ اقبال نے تو ڈرامے سے بڑا کام لیا. وہ ایون جو شکوہ جواب شکوہ ہے، پہلے وہ خدا بن کے بات کر رہا ہے، پھر وہ اپنا اقبال بن کے جواب دے رہا ہے. سر میرا نیکسٹ کویشچن یہ سرور صاحب سے ہے کہ سر جیسے ہی ابھی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا جو ریسنٹلی ایشوز چل رہا ہے، ایران، اسرائیل اور امریکہ، ٹھیک ہے، تو اس پاکستان کیونکہ ایران کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، اور جو انڈین پریزیڈنٹ تھے اٹل بہاری واجپئی، ان کی ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ وی کین چینج آور فرینڈس بٹ وی کین ناٹ چینج آور نیبرس. یعنی اگر آپ کے ہمسائے ممالک میں جنگ ہے تو اس کے امپیکٹس آپ پر بھی پڑیں گے. تو اس جنگ میں پاکستان کا آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ. یہ جو جنگ ہے اس وقت جو چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم چونکہ ہمسائے ہیں تو اس کا اثر ہم پر ہوگا. آج کل جنگوں کی نوعیت بدل چکی ہے، اور موجودہ دور کی جو جنگیں ہیں اس میں پورا معاشرہ جو ہے وہ اس میں زیر اثر آتا ہے جنگوں کے. ابنائے ہرمز بند ہو جانے سے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا دنیا کے دیگر ممالک کو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں جو ایک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے ہمیں، ہم جو علم کے لوگ ہیں، ہم جو ادب کے لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احیاء امت کا ایک وقت ہے. یہ غزہ میں جو قربانیاں دی لوگوں نے، انہوں نے ایک بنیاد رکھی. ایران جو قربانیاں دے رہا ہے، ایرانی قیادت نے جو قربانی دی ہے، امت کو یکجا کرنے کا ایک بہت سنہری موقع ملا ہے. اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب پوری دنیا اس بات پر قائل نظر آتی ہے کہ جارح کون ہے اور مظلوم کون ہے. جو جہاں تک دھمکیوں کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی یا سیاست سے متعلق آدمی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے جس طرح کی ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں. ایک ہاری ہوئی ذہنیت کا آدمی، جو جلایا ہوا بندہ وہ باتیں کر رہا ہے. تو ہم اس کے پازیٹیو پہلو یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ یا اس جنگ کا جاری رہنا، یہ دونوں ہمارے حق میں ہیں، یعنی ایران کے حق میں ہیں تو ان ٹرمز اس علاقے کے حق میں ہیں. اور یہ شاید امریکہ کے اس تکبر اور غرور کو نیچا دکھانے کا ایک موقع ہے. اچھا سر، میں آپ سے کویشچن یہ پوچھ رہا تھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے نا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا کانسیپٹ آیا، تو امریکہ نے اپنی سیکورٹی کو انہانس کرنے کے لیے نیٹو بنی. پھر اسی طرح 1967 میں پھر OIC بنی. مسلمانوں نے بھی اپنے لیے ایک پروٹیکشن، ایک امبریلا شیٹ بنائی. آج پھر آپ OIC کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح بھی یہ ایران غزہ یہ کانفلکٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے،
جہاں بھی آپ دیکھیں مطلب اگر ہم مختصراً میں کہوں کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کوئی کرائسس میں کوئی جنگ میں تو یہ OIC اپنا کنٹریبیوشن کیوں نہیں ڈال رہا اس میں اس سے میں آگے بڑھ کے بات کروں گا کہ جتنے بھی ادارے عالمی برادری کو یکجا کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ سب جزو معطل کے طور پر اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں. OIC سے پہلے میں اقوام متحدہ کے ہونے پر سوال اٹھاتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا ہونا کیا یہ وہ لیگ آف نیشن بن کر دوبارہ یہ ختم ہو جائے گی یا اس کو کہیں فعال کرنے کی کوشش کی جائے گی. دنیا میں کسی بھی ملک کی حمایت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, اس کے پاس صرف ایک قوت ہے وہ ویٹو کی. ہیونگ سیڈ دس, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس جو نئی صورتحال ہے اس میں ہم خود کو کہاں محسوس کرتے ہیں, ہماری قوم کیا کر سکتی ہے, ہمارا نوجوان کیا کر سکتا ہے, اس میں اقبال کی اہمیت کیا ہے. اقبال کا جو فلسفہ ہے, اقبال کا جو پیغام ہے, ان کو ہمارے لوگوں سے, یعنی اقبال کا ایک شعر ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کو ہستانی. بڈھے بلوچ کی بیٹے کو نصیحت, وہ ایک نظم ہے جو ہمیں سمجھاتی ہے کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ سارے ادارے جو ہیں, میں اقوام متحدہ سے, اس کے بعد OIC سے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اب سمجھ میں اس طرح سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے, جزو معطل بنانے کے لیے OIC کو امریکہ کی ایک بہت پرانی پلاننگ اس میں موجود ہے. لیکن یہ پلاننگ اب خاک میں ملتی نظر آ رہی کہ ہم کچھ کریں نہ کریں, وہ اپنے لیے اپنے انہدام کی صورت خود پیدا کر رہا ہے. اور تہذیبیں, ملک, قومیں ترقی بھی کرتی ہیں, زبان پذیر بھی ہوتی ہیں. اور استاد محترم بیٹھے میں ہیں, میں ان کو بڑی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ان کی اجازت سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. اور سر دوسرا میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ابھی ریسنٹ سچویشن اگر ہم دیکھیں نا, پاکستان کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے, ہم اگر تھوڑا اس کو مزید ڈیپلی جائیں تو اس وقت پاکستان کے ساتھ جو نیبرنگ اسٹیٹ ہیں ان کے ساتھ تو پاکستان کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے. جیسے ریسنٹلی آپ نے دیکھا پاکستان افغانستان کانفلکٹ, پھر اس طرف نیبر ہے ایران, وہاں بھی جنگ چل رہی ہے, اور ایٹ اے ٹائم پاکستان اپنے جو بارڈر ہے وہ انڈیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے, وہ نیوکلیر پاور ہے, چائنا کے ساتھ شیئر کرتا ہے, وہ بھی نیوکلیر پاور ہے, اور پاکستان خود بھی نیوکلیر پاور, مینس ایٹ اے ٹائم 3 کنٹریز ایک نیوکلیر پاور اسٹیٹس ہیں اور اپنے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں. تو اس میں آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ کتنا مطلب تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ہمسایہ ممالک سے بہتر تعلق رکھیں گے. اس میں خاص طور سے ایران, افغانستان. جہاں تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بات ہے, پاکستان کا افغانستان سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے. 40 سال تک ہم نے 40 لاکھ لوگوں کی میزبانی کی ہے. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں بعض اوقات اچھا بھی نہیں لگتا کہ تلخیاں آ گئی ہیں, لیکن ان سے تو ایک ہی سوال ہے ہمارا کہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں جنگ ختم ہو جاتی, اور اگر وہ ان عناصر کی مدد بھی کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف جا رہی ہیں. اور یہ جب افغانستان کے وزیر خارجہ انڈیا کے دورے پر تھے تو اس وقت افغانستان نے فزیکل اٹیک کیا تھا پاکستان پر. اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس میں یا پھر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف ہیں. جو بھی تنظیمیں وہاں پر ہیں اور پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں, پاکستان کا ٹارگٹ وہ ہیں. جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو کچھ عرصہ پہلے تک ایران کا تعلقات جو تھے وہ شاید انڈیا سے بہتر تھے, ہم سے تھوڑے سے کشیدہ بھی تھے. کلبھوشن یادو کی اس علاقے میں موجودگی اس راستے سے ہوئی تھی, لیکن قدرت ہمیں ایک اچھا راستہ فراہم کر رہی ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت مضبوط ہو رہے ہیں. اور ایک ایرانی جہاز کو انڈیا کی جو انفارمیشن دی گئی تھی اس کے تحت امریکی فوج نے اس کو ڈبویا, اس جہاز کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم
اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ جہاں ہم ہونے چاہیے ہمیں ہونا چاہیے ہم وہاں نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی دنیا بھر میں پاکستان کی پالیسی کو سراہا جا رہا ہے. انڈیا جو ہے وہ ہر جگہ سے ناکامی دیکھ رہا ہے. اب امریکہ کی بھی مجبوری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر آگے چلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے تعلقات کسی نہ کسی طرح سے ملٹی ڈائریکشنل بنائے ہوئے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ شاید ہمارے ملکی مفاد میں بھی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہمارے لیے ایک بہتر راستہ ہے. سر میرا آپ سے ایک کوشچن ہے. جیسے کہ علامہ اقبال کی جو شاعری تھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک موٹیویشن تھی. ابھی مسلمان سے مراد لازمی نہیں وہ مسلمان پاکستان میں ہو, چاہے وہ ایران میں ہو یا ترکی میں ہو یا وہ کہیں بھی ایگزسٹ کرتا ہو. تو ایک اکیلا بندہ اتنا بڑا مطلب اس نے ایک تحریک چلائی اوور آل سوسائٹی میں, اس نے مسلمانوں کو ایک بڑا کانسیپٹ دیا, موٹیویشن دیا. لیکن اگر حالیہ سچویشن ہم دیکھیں تو اس میں اب کیا ہم نہیں کہہ سکتے یہ تو افغانستان اور پاکستان دونوں مسلم کنٹریز ہیں, مسلم کلچر ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں بھائی ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں, یعنی سیم ہی کمیونٹی سیم ہی ہمارا وہ مطلب ہم ایک ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں لیکن آپس میں ہم لڑ رہے ہیں. یہ تو بھائی یہ ایک گھر میں لڑتے ہیں, لڑتے ہیں بچے لڑتے ہیں نہیں آپس میں. تو یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ حالات ایک جیسے رہیں. اب دیکھیں مسلمان دو لوگوں میں کوئی لڑائی ہو جائے تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اور کچھ مسلمانوں کو درمیان میں ڈالیں, ٹھیک ہے, یا کوئی گروہ ہے تو پھر اور کو درمیان میں ڈالیں. اور اگر وہ ایک طرح سے پرے بن جاتی ہے نا, وہ جرگہ ہی بن جاتا, تو اگر اس کی بات وہ نہ مانے تو سب مل کے پھر اس کے خلاف کچھ کریں. تو ابھی تو اس کے ساتھ رعایت ہو رہی ہے نا افغانستان کا, کیونکہ اتنے ملک درمیان میں ڈالے گئے. اپنا ٹرکی ڈالا گیا, ایران ڈالا گیا, دوسرے ملک ڈالے گئے. تو اصل میں بات یہ ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. بڑی اچھی انہوں نے بات کی سرور جاوید صاحب نے کہ ہم تو ایک طرح سے محسن ہیں. جو بائیڈن نے کیا کہا افغانستان سے نکلنے کے بعد, کیا اس نے یہ کہا کہ مجھے افغانیوں نے شکست دے دی؟ اس نے کہا افغانستان میں میری شکست کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. تو ہم نے تو اتنی قربانیاں دی, جیسے اتنے سارے لوگ یہاں رکھے کیا. تو اب ہمارے یعنی اس دشمن کے ساتھ مل کر, یعنی اسرائیل کے ساتھ مل کر اور انڈیا کے ساتھ مل کر وہ ہمارے خلاف ہوں, اور جس کو نکالا گیا اس سے ہم بھی ہیلپ لے رہے ہوں, امریکہ سے بھی. تو پھر سچی بات تو کہنی چاہیے کہ پھر یہ ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے اپنی اس بات سے. اچھا, اس سے مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ اسلام کے بھی وفادار ہیں تو پاکستان کو پوری غیر مسلم دنیا کھٹکتا ہے. پاکستان پوری غیر مسلم دنیا کو, تو پوری غیر مسلم دنیا کو کھٹکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی اسلام کی چیز ہوئی نا, مورچہ ہوا, اسلام کا قلعہ ہوا, مورچہ ہوا. تو اگر اپنے بھی اس کو ڈسٹیبلائز کرنے میں لگ جائیں تو وہ نہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں نہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن دعا کرنی چاہیے کہ کوششیں جو ہیں دوست ممالک کی وہ کامیاب ہوں اور یہ جو جھگڑا جلدی ختم ہو جائے. تو سر میرا آپ دونوں سے یہی کوشچن ہے کہ آپ کیا سجیشن دیں گے کہ اس وقت جو امت مسلمہ یا جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے پوری امت مسلمہ جو ہے ان کو کیسے ہم ریپرزینٹ کروا سکتے ہیں کہ مطلب یونائٹ ہو کے آگے جو بھی چیلنجز آ رہے ہیں ان کو فیس کریں؟ میں تو یہ عرض کروں اس سلسلے میں کہ یہ قدرت ہمیں ہماری رہنمائی کر رہی ہے. اس وقت یہ جو کرائسس دنیا میں کریٹ ہوا ہے, اس میں مسلمانوں کی مجبوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب آئیں, ورنہ اب ان کو پتہ چل رہا ہے مسلمان ممالک کو کہ اگر ہم قریب نہ آئے تو ہم سب مٹا دیے جائیں گے. تو وہ ریئلائزیشن ایک شروع ہو گئی ہے. اللہ کرے اس کی رفتار تیز ہو اور پوٹینشیلی یہ لوگ کریں. آپ سر میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا کہ امریکہ نے وینزویلا پر شب خون مارا اور وہاں سے اس کے صدر کو اٹھا کر لے گئے اور ابھی وہ امریکہ کی جیل میں. ان کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ اسی طرح کا کوئی قدم جو ہے وہ ہم ایران میں اٹھائیں گے اور ایک ہفتے کے دوران رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو یا اس کے پوتے کو لا کے یہاں پر بادشاہ بنا دیں گے اور لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا کس لیے نہیں ہوا
کہ قیادت نے آگے بڑھ کر سب سے زیادہ، اگر ہم تاریخ انسانی میں یہ دیکھیں، مطلب ریسنٹ تاریخ میں، تو کسی قیادت نے اتنی بڑی قربانیاں نہیں دی ہیں جتنی ایران کی قیادت نے دی ہیں. ان کے فوجی سربراہان لاریجانی صاحب، خود خامنئی صاحب، جن کو کہا گیا کہ جی آپ محفوظ جگہ پر چلے جائیں، وہ نہیں گئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. ان کو لاریجانی صاحب کے صاحبزادے کو، یہ انفرادی جو قربانیاں یہ نہیں ہیں، یہ امت مسلمہ کو یکجا کرنے کے لیے یہ ایک تحریک کا موجب بنے گی، اور یہ تحریک جو ہے یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اور امریکہ سے اب وہ ڈر نہیں ہوگا. میں اس سلسلے میں ایک شعر کا حوالہ دوں گا کہ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. وہ ایک شعر ہے کہ حضرت امام حسین کے بارے میں، افتخار عارف صاحب کا یہ شعر ہے وہ، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر پھر اس کے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. تو یہ ہے کہ اب امریکہ سے ڈرنے کی کسی کو ضرورت باقی نہیں رہے گی کہ ایران جیسا ملک جو ہے جس پر سال ہا سال سے پابندیاں عائد ہیں، وہ امریکہ کو شکست دے چکا ہے. آپ نے اگر ٹرمپ کے پچھلے 2-4 دنوں کے بیانات ہیں، وہ ایک شکست خوردہ بندے کے بیانات ہیں، جو ہارا ہوا ہے، جو گالیاں دینے پر آ گیا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے یہ آگے بڑھے گی. امریکہ کا ڈر اب ختم ہو جائے گا. تو جب ری اسٹرکچرنگ ہوگی اب لوگوں کی، تو اس میں ایسے اتحاد بھی بنیں گے اور ایسے ممالک بھی آئیں گے جو کہ پھر ایک آزاد دنیا کی طرف جانے کا ایک راستہ بنائیں گے. جی سر، ابھی پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ ایٹ دی اینڈ، کیونکہ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، یہ جو ہمارا انٹرویوز ہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے یا ان کے آگے فیوچر کے حوالے سے؟ سر کوئی میسیج؟ میں تو بالکل ایک سادہ سی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو اقبال کو پڑھیں. آج کل تو یعنی ایسے بھی اقبال کے کلام کی کتابیں چھپی ہیں کہ ایک طرف اس کا شعر ہے، دوسری طرف اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنی پرائرٹی جو ہے وہ پاکستان رکھیں، اور جس بھی میدان میں ہیں وہ اس میں یہ سوچیں، یہ خیال رکھیں کہ وہ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میرا پیغام میرے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جب بھی سنتے ہیں بات باہر کہ جی بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے، بلوچستان ایک غریب صوبہ ہے، میں ہمیشہ نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہم کس طرح سے پسماندہ ہیں. کیا ہم ذہنی طور پر پسماندہ ہیں؟ نہیں. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنا سماجی سیاسی شعور بلوچستان میں ہے، پاکستان کے کسی حصے میں نہیں پایا جاتا. ہم ذہنی طور پر پسماندہ نہیں ہیں، ہم معاشی طور پر پسماندہ نہیں ہیں. ہمارے منرلز ہیں، ہماری زمین ہے، ہمارے ساتھ سمندر ہے بہت بڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کہنا کہ ہم پسماندہ ہیں، یہ ہمیں گالی دینے کے برابر ہے. ہمارے نوجوانوں کو سرفخر سے بلند کرنا چاہیے کہ پاکستان کا مستقبل بلوچستان ہے. اوکے سر، آپ کے مطابق کوئی ایک اقبال کی فیوریٹ پوئٹری جو آپ یہاں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ مجھے تو اقبال کی جو مست کرتبہ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی بیسٹ شاعری میں سے بھی بیسٹ شاعری. لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹی نظمیں بھی لکھی ہیں، مثلا علامہ اقبال کی ایک نظم ہے لالہ صحرائی، یہ مہدی حسن نے گائی بھی ہوئی ہے، جس میں ہے نا کہ یہ گنبد مینائی، یہ عالم تنہائی مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی. پھر اس میں مجھ کہتا ہے کہ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی. غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. تو شاخ سے کیوں ٹوٹا میں شاخ سے کیوں پھوٹا، ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی. تو وہ کمال کی اس کی ہے. سر آپ جیسا کہ جلیل علی صاحب نے فرمایا کہ وسعت کرتبہ جو ہے اقبال کی، اس کو ہم دنیا کی کسی بھی اعلیٰ ترین نظم کے مقابلے میں رکھ کر دیکھ سکتے ہیں،
اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی نظم کبھی لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ جب ہم اقبال کو پڑھتے ہیں تو شکوہ پڑھ لیجئے، جواب شکوہ دیکھ لیجئے، اس میں وہ بہت مدلل انداز میں ہماری کوتاہیوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور ہمارے پوٹینشل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کی شاعری آج بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. سر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں آئے، اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.